ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، جبکہ میں ابھی اس ملازم کو بتا رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خان صاحب کی طبیعت اس دن خراب ہے، خان صاحب کو بخار تھا اور شدید زکام تھا، جس کی وجہ سے وہ میڈیسن لے کر آرام فرما رہے تھے۔ ان کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے وہ آ چکا ہے آپ کے میں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی سربلندی کے لیے ہماری جنگ ہے۔ تو اگر قانون کے اندر ایک سٹیٹس ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک سابق پرائم منسٹر کو اگر دیا گیا ہے تو پھر عمران خان کو بھی وہ ملنا چاہیے۔ یہ عمران خان کی ذات کا سوال نہیں ہے، یہ عمران خان کے اس عہدے کا جو انہوں نے رکھا اس ملک کا کے آئینی دفاتر میں سے وہ سب سے اہم ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اس آئینی عہدے کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو ان کا حق ہے کہ ان کو بہتر فیسلٹیز کی جگہ پر رکھا جائے، ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں پر ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان ہائیجینک، ان ہیلدی اور ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں سے ان کی صحت کی خرابی کا خدشہ ہو۔ سب سے آخری جو چیز آج عدالت کے اندر جو میں نے رکھی، بشرا بیگم صاحبہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم عدالت کے اندر بھی اس کے اوپر بات کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی اس تفصیل کو شیئر کریں جو خدشہ ہے ان کا۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے، اس کھانے کے اندر سلو پوائزننگ کرنے والی چیزیں جو ہیں، جو پوائزنز ہیں، جو زہر ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں، جس سے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ جبکہ میں ابھی اس ملازم کو بتا رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خان صاحب کی طبیعت اس دن خراب ہے، خان صاحب کو بخار تھا اور شدید زکام تھا، جس کی وجہ سے وہ میڈیسن لے کر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے ان کو پہلے ان کے اپنے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میرا رابطہ ملازم کے ساتھ ہوا، یہ جو انچارج تھا اس کے ساتھ ہوا، اور میں فون پہ بات ہی کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ انتظار بھائی یہاں تو پولیس سینٹر ہو گیا ہے، جو کہ میں بالکل سرپرائز تھا کیونکہ ابھی فیصلہ تو یہاں پہ اناؤنس ہوا ہے۔ تو کس تیزی کے ساتھ جو ریمانڈ ہے، وہ جو وارنٹ ہے جو یہاں سے جاری کیا گیا، جو ایلیجڈلی اس وقت جاری بھی نہیں ہوا تھا، صرف اناؤنس ہوا تھا، صرف ایک اعلان کے اوپر، کس قانون کے تحت پنجاب پولیس نے زمان پارک کی دیواریں پھلانگیں اور اس کے اندر داخل ہوئے اور عمران خان صاحب کے گھر کے اندر اور بیڈ روم کے اندر جہاں پہ ان کی باپردہ خاتون بیگم صاحبہ جو ہے وہ موجود تھیں، اس کمرے کے اندر گئے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انتہائی ایسی زبان استعمال کی گئی جو عام آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے کسی کے ساتھ۔ تو ایسے مقام والی خاتون جو ہیں جن کی عزت ہے، مقام ہے معاشرے میں، ان کے خلاف استعمال کی گئی، ان کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال ہوئے، اور جو لہجے ہیں وہ لہجے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ایسے لہجے تھے ان پولیس افسران کے جو جس کو کسی بھی موقع پہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے۔ اس کے بعد جس طرح سے اب قانون کے مطابق اس ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تھا صرف اریسٹ کا عمران خان صاحب کی۔ اس مقدمے کے اندر کوئی ریکوری نہیں ہونی تھی۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ریکوری کا کیس نہیں تھا، لیکن جو جتھا وہاں پہ حملہ آور ہوا زمان پارک کے اوپر پولیس والوں کی وردیاں پہن کر، انہوں نے نہ صرف وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، عمران خان کے گھر کے جو اشیاء تھیں ان کو توڑا پھوڑا، بلکہ وہاں پہ موجود قیمتی اشیاء بھی اٹھائیں، وہاں پہ کیش اور ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں۔ اس کے اوپر ہم عدالت جائیں گے اور اس کی تفصیلات بھی سامنے لائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا موجود تھا۔ لیکن کس قانون کے تحت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ گرفتار کرنے گئے ہیں اور ریکوری کا کیس نہیں ہے تو کس قانون کے تحت وہاں پہ ان کی قیمتی اشیاء کو چھیڑا گیا، قیمتی اشیاء کو اٹھا کر لے گئے، ذاتی ان کے جو پاسپورٹ ہے خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا جو پاسپورٹ ہے، ان کا شناختی کارڈ، بینک کی جو چیک بکس ہیں خان صاحب کی، وہ سائنڈ ان سائنڈ دونوں کٹھی پڑی ہوئی تھیں، وہ کافی مقدار میں یہ اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ اور ان سب سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم، یہ تمام سیاستدانوں کے لیے بھی یہ سوال ہے، یہاں پہ سوال ایک سابق وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ سوال پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس کا ہے کہ آج جو وہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کا جو تقدس ہے
پرائم منسٹر آفس کے اندر جو ایک شخص موجود رہا ہے جس نے پرائم منسٹر کے طور پر سرو کیا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، تو یہ سوال بنیادی طور پر تو پرائم منسٹر آفس کا ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی اور سویلین ادارہ ہے، اور اگر یہ کہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا آفس ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تمام ادارے، تمام منسٹریز وزیر اعظم پاکستان کے دفتر اور وزیر اعظم پاکستان کے تابع ہوتی ہیں، اور یہی قانون ہے۔ اگر اس قانون کی منشا اور اس قانون کی جو اپلیکیشن ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس آئین کی سربلندی آپ چاہتے ہیں اور کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ نظام سیدھی طرح چلتا رہے، تو یہ آپ کو پوائنٹ سب کو اٹھانا ہوگا کہ وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، سابق وزیر اعظم جو 1 سال پہلے وزیر اعظم تھا، اس کے بعد جس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا اور ابڈکٹ کیا گیا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا گیا، تو اس کے اوپر اگر قوم نہیں جانے گی، قوم نہیں سمجھے گی، آج بھی نہیں سمجھے گی اور نئی آواز اٹھائے گی، تو شاید پھر ہم سب بطور قومی اور تاریخی مجرم کے طور پر جانے جائیں گے۔ میری اب تمام دوستوں سے یہی استدعا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر خاص طور پر، کیونکہ یہ ہم سب کے، آپ نے ووٹ کسی بھی پارٹی کو دیا ہو، جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو سب کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ سب کے وزیر اعظم کی عزت اور تکریم کا سوال ہے، ہم سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جیل کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب کو رکھا گیا، وہ تفصیلات جو، چونکہ ہم سب میں سے صرف نعیم حیدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اندر کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ آپ کو پہلے بھی کچھ بتا چکے ہیں، آج بھی تفصیلاً آپ سے یہ گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سینئر